اچھا آپ کو پڑھایا گیا جو شیعہ 40 پارے مانتے ہیں قرآن ہو رہا ہے، آج تک آپ نے خود جا کے کبھی شیعہ کی کسی امام بارگاہ میں جا کے قرآن اٹھا کے چیک کیا ہے؟ پراپیگنڈا چلتا ہے سر. جب آپ اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے کرتے ہیں نا، پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مخالف ہے نا وہ اپنے اس عقیدے میں اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی اتنے جاہل ہیں، جو اتنے جھوٹے ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، تو ان کی باقی باتیں بھی غلطی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. یہ محمد علی مرزا صاحب جاہل بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں، اور کس طرح الزام لگا رہے کہ جناب علی یہ جھوٹ باندھتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور امام بارگاہ میں جا کے دیکھیں کہ یہی قرآن ہوگا. مرزا صاحب آپ ایک تو جاہل ہیں، دوسرے بہت جھوٹے ہیں. یہ ان کی معتبر ترین کتاب ہے الاصول من الکافی. اس میں کئی ایسے حوالے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اس قرآن میں تو 17,000 آیتیں تھی، اور اس میں یہ الاصول من الکافی ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 634. اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن جو جبریل لے کے آئے تھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اس میں 17,000 آیتیں تھی. موجودہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے اس میں 6,000 کچھ آیتیں ہیں، اور جس میں 17,000 آیتیں ہوں تو پھر وہ یہ تو 30 سپارے ہیں نا، وہ تو 70 سپارے تک چلا جائے گا. آپ تو 40 کہہ رہے ہیں. جناب علی ان رافضیوں نے قرآن پاک میں تحریف ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نازل ہوا تھا. ایک تو دلیل یہ ہے، اور عقائد جعفریہ مولانا محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پوری اس میں تفصیل ہے. آپ نیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. جلد نمبر 3 میں پوری تفصیل سے وضاحت سے لکھا ہے، اور ان کے عقائد بیان کیے ہے کہ جمہور رافضی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تعریف ہو چکی ہے، اور کچھ اس کا انکار کرتے وہ صرف تقیہ کر کے، کیونکہ ان کے مذہب کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 جز تقیہ کے ہیں. تقیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی دل میں کچھ اور ہے لیکن زبان سے کچھ اور بولنا، اسے کہتے ہیں منافقت. تو ان کے مذہب میں 10 جز میں سے 9 جز منافقت کے ہیں، تقیہ کے ہیں. تو وہ 4 بندے جو ہے وہ تقیہ کر کے کہتے ہیں نا یہ قرآن ہے. لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ جناب علی ان کی بارگاہ میں جا کے دیکھو، امام بارگاہ میں جا کے دیکھو تو وہ قرآن ہوگا جو یہ ہے. میں آپ کو اگلا حوالہ دیتا ہوں جو امام بارگاہ میں قرآن، اس کے بارے میں کیا ہے. الاصول من الکافی جلد 2 صفحہ نمبر اس کا 633. اس میں راوی کہتا ہے کہ میرے سامنے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کی، لیکن وہ قرآن نہیں تھا جو لوگ تلاوت کرتے تھے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو روک دیا اور کہا وہ قرآن پڑھ جو لوگ پڑھتے ہیں. یہ تم قرآن پاک پڑھ رہے ہو، یہ تو امام مہدی آگے آ کے پڑھیں گے، جب آخر زمانے میں امام مہدی آئیں گے وہ پڑھیں گے. تم وہ قرآن پڑھو جو لوگ پڑھتے ہیں تاکہ یہ تقیہ رہے، اور اصل قرآن تو وہی ہے لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں اس کو تم پڑھا کرو. اور امام مہدی آئیں گے تو وہ اصل قرآن کی آ کے تلاوت کریں گے. اور اسی کے نیچے ہی اسی کا حصہ اگلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے اپنے گھر میں رہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا سے جانے کے بعد 6 مہینے قرآن پاک کو جمع کرتے رہے. جب باہر آئے تو آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا تو لوگوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا جی وہ قرآن تو نہیں جو ہمیں سکھایا گیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے، فرمایا آئندہ کوئی بھی یہ بندہ جو میرے پاس قرآن ہے تمہیں نہیں سنائے گا. ہاں امام مہدی آئے گا وہ اس قرآن کو لوگوں کو آ کے پڑھ کر سنائے گا. یہ جو امام بارگاہ میں آج موجودہ قرآن رکھا ہوا ہے یہ تقیہ کر کے رکھا ہوا ہے. اصل میں ان کا عقیدہ ہے کہ اصل قرآن وہ ہے جب امام مہدی آئیں گے اس قرآن کی تلاوت کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے. یہ آپ کے سامنے دلائل ہیں. تیسری دلیل اسی سے الاصول من الکافی ان کی مین کتاب ہے، اولین ترین کتاب ہے الاصول من الکافی، جسے اصول کافی کہتے ہیں. صفحہ نمبر 631 اور جلد اس کی ہے 2. اس میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں سورہ بینہ میں 70 قریش کے نام تھے. سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب، یہ سورہ ہے اس میں 70 قریش کے نام تھے. تو آج آپ دیکھ لیں اس میں ایک قریش کا نام بھی نہیں ہے. تو یہ اپنی کتابوں میں اس طرح لکھتے ہیں. یہ سارے اماموں پر جھوٹ باندھتے ہیں لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ان کی اہم ترین کتابوں میں موجود ہے.
یہ کہتے ہیں ایک سورہ نورین تھی اور ایک سورہ ولایہ تھی، اور قرآن پاک کی بہت ساری آیات کے درمیان کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ اہل بیت کا ذکر تھا۔ کہتے ہیں قرآن کے 3 حصے تھے اور اس میں تیسرا حصہ صرف اہل بیت کے ذکر میں تھا جو یہاں موجود نہیں ہے۔ مرزا صاحب آپ تو کہتے ہیں نا کہ 40 سپارے کی بات پروپیگنڈا ہے، تو یہاں 17,000 آیتیں، اور آج کا جو موجود ہمارے پاس قرآن ہے اس میں تو 6,000 کے سے کچھ زیادہ آیتیں ہیں، تو 17,000 آیتیں میں آپ بتائیں کتنے سپارے بن جاتے ہیں۔ دوستو ان کا عقیدہ ہے رافضیوں کا کہ قرآن پاک میں تعریف ہوئی ہے، اور اس کی پوری تفصیل عقائد جعفریہ جلد 100 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کے تمام دلائل اور ان کے جوابات اور ان کی کتابوں کے مکمل حوالے۔ تو مرزا صاحب جھوٹے بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔